منتظمین تھے جنہوں نے وہ میٹنگ ارینج کروائی تھی، انہوں نے ان سے آ کر یہ کہا کہ باہر مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر ان کو وہاں سے اٹھایا، ان کی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو وہاں سے نکالا۔ ان کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر حملہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ پہ فائرنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک 11 یا 12 سال کا بچہ عبدالرحمن اس کی جان چلی جاتی ہے، اور ایک اور شخص مینٹلی وہ کلینکلی وہ ڈیتھ ہے۔ ایک عبدالرحمن ہیں، ان کا نام بھی عبدالرحمن ہے، جو انجرڈ ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ اب اس میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ پیچھے لے جاؤں، جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس سے پہلے جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا، جس میں ایک ایم کیو ایم کا عہدیدار تھا یا کارکن تھا جس کی جان گئی تھی، فراز غالباً اس کا نام تھا، اس واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کی تمام CCTV ویڈیو فوٹیجز یا موبائل کے جو لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھیں، آس پاس رہنے والے لوگوں نے، وہ سب کے سامنے موجود تھیں، اور اگر اس وقت اس کی تحقیقات ہو جاتی تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اچھا، ان دونوں واقعات میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے۔ جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا، جب فائرنگ ہوئی جس میں ہمارے 3 لوگ زخمی ہوئے اور ایک وہ جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا جس کی جان گئی، وہ پولیس کی موجودگی میں ساری ہوئی فائرنگ، اور اس واقعے کی اطلاع بھی سب سے پہلے پولیس کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راؤ وحید، انہوں نے پہلے 15 پہ کال کی، اس کے بعد SHO کو کال کی، اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں مسرور حسن صاحب، انہوں نے SSP سے بات کی، اور پھر SSP کو اصرار کیا کہ یہاں رینجرز بھیجیں، یہاں پولیس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر تو بر وقت کارروائی پولیس کر لیتی، کوئی ایکشن لے لیتی، تو شاید نہ کسی کی جان جاتی، نہ لوگ زخمی ہوتے، نہ وہ گاڑیاں جلتی۔ اب جو یہ واقعہ کل ہوا ہے، اس میں بھی جو جلسہ کرنے والے منتظمین تھے، انہوں نے 4 مرتبہ اس واقعے سے پہلے 15 پہ پولیس کو کال کی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس شاید آئی بھی ہے، لیکن جس انداز سے وہاں ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا۔ اگر وہ لے لیتے تو شاید یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں MQM یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ایک کارکن کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مار دیا ہے، لیکن ان کی FIR تو کٹ جاتی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف، لیکن ہماری FIR ابھی تک نہیں کٹی، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کارکن زخمی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کو تسلیم بھی کیا ہے MQM نے، اور میں نے خود بھی کل DIG سے بھی بات کی تھی، اور خیر وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں SSP کو کہتا ہوں آپ ان سے مل لیں، تو پھر مجھے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بندہ ان کے پاس چلا جائے، تو مسرور حسن صاحب ہمارے صدر ہیں وہ ان کے پاس گئے بھی، لیکن وہ FIR نہیں کٹی۔ اب اگر جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اس پر بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بات میں نے پہلے دن شاید یہ جو واقعات ہوئے تھے ان سے بھی پہلے کہی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے، تو خدا نخواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ ہمارے غالباً 20 یا 21 جنوری کو نارتھ ناظم آباد میں ایک دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کی FIR کٹی، لیکن جو مدعی تھا اگلے دن اس کے خلاف FIR کٹ گئی۔
कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर, बड़ा मैदान में, खजी ग्राउंड में और जगहों पर वाक़यात होते रहे, हैरेसमेंट के, धमकियों के, तशद्दुद के। जाफ़र तैयार में वाक़या हुआ, वहाँ और भी जाफ़र तैयार में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है, और अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता इस शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, और ये किसी भी तौर पर इस शहर के, इस मुल्क के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को इस पोजीशन में देख रही है कि हम कराची शहर में अच्छी खासी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। तो जो लोग MKO के लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस क़ुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है, जिनको वो पजीराई लोगों से नहीं मिल रही होती है जिसकी वो तवक्को करते हैं। देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी। कराची शहर का माजी बहुत ही खौफनाक है, जो आपने अपनी आंखों से देखा है, हमने झेला है उसको। और कराची शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए जहां हज़ारों जानें बेगुनाह नौजवानों की शहर में गई हैं, वहां हमारी फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तब जाकर कहीं शहर का अमन बहाल हुआ और लोगों ने आसानी के साथ, खुलकर आज़ादी के साथ अपनी सियासी फ़ैसले करना शुरू किए, सियासत करना शुरू की। और ये सबके हक़ में है, ये किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है, ये शहर के मफाद में है, शहरियों के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है। ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, जिस अंदाज़ में खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से कराची के शहरियों को दोबारा हिरासा करने की, दहशत ज़दा करने की, खौफज़दा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वही हालात पैदा करने की मुझे साजिश लगती है जो माजी में शहर के अंदर रहे हैं। ये मैं मुतालबा करना चाहता हूँ केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन से भी। आप इस पे सख्ती से एक्शन लें, जो लोग मुलविस हैं। मैंने तो पहले दिन भी कहा कि आप अदालती तहकीकात करवाइए। अगर उसमें सईद गनी का कोई किरदार नज़र आता है कि नाज़माबाद के वाक़े में सईद गनी किसी तरह से इनडायरेक्टली भी मुलविस है, तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें। शहर का अमन व अमान ख़राब करने का हक़ न मुझे है न किसी और को होना चाहिए। अपने छोटे छोटे सियासी मफादात को हासिल करने के लिए हम पूरे शहर को एक तशद्दुद की आग में धकेल दें, ये किसी तौर पर भी किसी के लिए भी बर्दाश्त मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दरख्वास्त, जो गुजारिश हम कर रहे हैं, आज हमारी चीफ़ मिनिस्टर सिंध से भी मुलाकात हुई, मैं और वकार मेरी साहब गए थे। मुलाकात इत्तफाक से हमने उनसे पहले रख ली थी, लेकिन ये कल रात का फिर एक बदकिस्मत वाक़या हो गया, तो हमने उस पर भी उनसे बात की और यही उनसे डिमांड किया है कि कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात किए जाएँ। पुलिस को, रेंजर्स को, और इंतखाबात में अगर कहीं पाक फ़ौज भी आती है तो ये ज़िम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए कि किसी भी शख्स को, बशमूल पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को अमन व अमान अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है, यकीनन ये इत्तलात, ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास होंगी कि कौन कौन इसमें मुलविस है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे उनको और शय मिलेगी। जब उनको शय मिलेगी तो फिर तबाही होगी, शहर के अंदर मज़ीद बर्बादी होगी। और ये बात हम तो बरमला अपने उम्मीदवारों को, अपने वर्करों को, अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई करना चाहता है, कोई बदतमीज़ी करता है, कोई गाली देता है, बर्दाश्त करो। आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करो, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इस लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंकें और हमें उसका नुकसान होता है। लेकिन ज़ाहिर है, अगर मैदान पे कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है ऑन ग्राउंड, और वहाँ कोई एक भी शख्स जज्बात में आकर कोई चीज़ ऐसी कर देता है जिससे किसी और का नुकसान होता है, तो फिर ये लड़ाई रुकती नहीं है। और ये फिर लिसानियत की तरफ, फिर पता नहीं फ़िरका वारियत की तरफ कहाँ कहाँ इस मामले को ले जा सकता है।
تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں. ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں, اپنی انتخابی مہم چلائیں, اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں. وقار بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں. یہ جو کل افسوسناک واقعہ نئی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے, تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا. ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں, اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا, اس کی ہلاکت ہوئی, وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی. اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے, ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی, انہوں نے پولیس کو اطلاع دی, 15 پہ اطلاع دی, پولیس وہاں موجود تھی. پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے, اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن ہماری FIR SHO نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم نے وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو, رینجرز کو, دیگر متعلقہ اداروں کو, الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں, لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. وہ FIR متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے, کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر. وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا, پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ, لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے, لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے. اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے, لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے, کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں, ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے. اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا. اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے, کوئی ریئیکشن نہ کریں. تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو, اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے. اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے. اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ آ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں, جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے, بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے. پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں, بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ, علاقے کے لوگ, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موذن اس میں شریک ہوئے. تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے, پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں, ہم بھی کام کریں, لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو, خاص طور پہ نگراں حکومت کو, وفاقی ہو, صوبائی ہو, الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے, اپوزیشن نے بھی ان کی اس پہ تقرری پہ اتفاق کیا. اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ, MQM والوں کی اپنی جگہ, جماعت اسلامی الگ چلا رہی ہے, ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی نامزد کردہ ہیں.
इस मुल्क के आइन में केयर टेकर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी का या तैनाती का एक तरीक़ेकार है। चीफ मिनिस्टर जो साबिका थे, अगर पीपल्स पार्टी के ना होते, किसी और जमात के होते, उनसे मशावरत होती, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन अगर पीपल्स पार्टी का होता तो उनसे मशावरत होती। तो इससे अगर कोई शख्स चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लग जाता है तो ये कतन उसे तासुर कायम कर लेना कि वो उसी जमात का बंदा है, ये ठीक नहीं है। और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी शनाख्त है मुल्क में, वो बहुत अच्छी है। और उनके मतलब जो मर्जी कुछ कहते रहें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो ऐसे शख्स हैं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। तो ये तो बात एक तरफ है। और उसके बाद फिर जब कैबिनेट बनी है तो हमें नहीं पता कौन लोग हैं, कैसे आए हैं, क्या तरीक़ेकार है, इसलिए कि उसमें साबिका चीफ मिनिस्टर की कोई राय शामिल नहीं होती, उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ख़ुद जो है वो फैसले करते हैं। तो इस तरह से हुआ है। जहाँ तक रियासत के किरदार की बात है, देखें, रियासती इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें पाक फ़ौज भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है। और हम उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, उसका जो काम है, गवर्नमेंट कोई भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कंट्रोल करें, और हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और जहाँ हमें शिकायत नज़र आई पुलिस की जानिब से, हमने वो आपके सामने रखी। हमने पुलिस के जो मुतल्लिक़ ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, और हम आपके थ्रू भी बता रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती इन दोनों वाक़यात में तो शायद इतना नुकसान न होता। साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप तसलसल से बार-बार शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन-अमान की सूरत में और ये वाक़या अभी वक़ार साहब ने कहा कि इनके अपने कारकुनों की फायरिंग में उनका बंदा मारा गया। आप हाई कोर्ट से के जज से डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, कौन सी रुकावट है? आज अगर आप सीएम से मिले तो क्या इसमें हर जगह के सीएम साहब आर्डर कर दें कि इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के जज? देखें, हमने तो ये बात आज उनके सामने रखी है। अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला करने का इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। हमने जब ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद ये बात की। जो बात वक़ार मेहदी साहब ने कह दी है, ये अगर आप वो वीडियो फुटेजेस देख लेंगे ना, जो अवेलेबल हैं हर जगह सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये मुतालबा हमारा अगर मान लिया जाता और उस पहले वाक़े के हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाते तो शायद सूरत हाल का बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन बहरहाल उस वाक़े को बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़, हमारे अहदेदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल पूरी शहर में ख़ास तौर पर सेंट्रल में बनाया गया, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा सईद साहब, कल निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने फरमाया है कि 5 फरवरी से फौज आ जाएगी, तो ऐसा कोई आप मुतालबा करते हैं? आज 3 फरवरी इलाके में कि खासतौर पे ज़िला सेंट्रल जहाँ पे हालात ख़राब हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ पूरे इंतजाम खासतौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम फौज के हवाले किए जाए। इसमें ये वेट कर रहे कल से ही क्यों न फौज आ जाए इस ज़िले में? देखें, जो बात जमाली साहब ने पहले पूछी कि सिक्योरिटी क्यों ना वाले, फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में वो सिर्फ होता ही सिक्योरिटी के लिए है। इनका और कोई काम नहीं होता है। इनका काम ये है कि अमन अमान को बहाल रखें। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मैंने अपने हलके के लिए आज से कोई 15-20 दिन पहले बाकायदा ख़त लिखा सबको और ये गुजारिश की कि मेरे हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके पोलिंग बूथ के अंदर खड़ा कर दें इनको, फ़ौज को, रेंजर्स को। मैंने तो यह तक कहा है ताकि वो अंदर भी सिक्योरिटी को देखते रहें कि अंदर कोई गड़बड़ ना हो। अब हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरी नीयत ये होती कि मैंने वहाँ कोई गड़बड़ करनी है, कोई हालात ख़राब करने हैं, तो मैं तो दरख्वास्त नहीं करता। और ये दरख्वास्त हमने पिछले दिनों भी आके की, आज दोबारा कर रहे हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए शहर में, और इलेक्शन में अगर मुमकिन है, इतनी फोर्स अवेलेबल है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें कराची में, आप हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें और वो खड़े रहें ताकि कम से कम जो वोटर है वो बग़ैर खौफ के अपना वोट इस्तेमाल कर सके।
یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ ووٹر جو ہے گھر سے نہ نکلیں، یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا سید علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ کی طرف بھی گئے آج، آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو پولیس کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ڈسٹرکٹ سینٹر کے سارے امیدوار آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ وہاں پہ اپنی انتخابی مہم کیوں نہیں چلا رہا؟ اس کی وجوہات ذرا آپ کلیئر طور پر بتائیں، کیا وجوہات ہیں، کون ان کو منع کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ملاقات ہماری جب آج ہوئی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کل رات کا جو واقعہ ہوا، ملاقات کی درخواست ہم نے اس سے پہلے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب آج ہماری ملاقات ہوئی تو یہ ایف آئی آر نہ ہونے والی بات بھی ہم نے رکھی، اور جو کل رات کا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے آئی جی کو فون کیا، لیکن وہ اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا گیا کہ کسی ایک میٹنگ میں ہیں، وہ ہمارے سامنے بات ہوئی تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں۔ پھر جو متعلقہ ڈی آئی جی ہیں اس سے انہوں نے بات کی، اور یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کی حمایت کریں، فیور کریں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات تھی، کہ اگر کسی فریق کو کوئی شکایت ہے تو پولیس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کو سننا چاہیے، اس کی درخواست پر غور کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایف آئی آر جو ہے وہ نہ ایف آئی آر کاٹنا تو دور کی بات ہے، ایس ایچ او جو ہے ہمارے مدعی کی درخواست ہی نہیں لے رہا، تو ہم نے خیر ٹی سی ایس کر دی، تمام لوگوں کو بھیج دی، تو یہ تو ہم نے آگاہ کر دیا۔ جہاں تک امیدواروں کو انتخابی مہم سے روکنے کی بات ہے تو کوئی بھی نہیں روک رہا، اور نہ ہی انتخابی مہم رکی ہے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم انتخابی مہم سیاسی طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دفاتر پر، ہماری میٹنگز پر حملے ہوں گے تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اپنی وہ انتخابی مہم چلا سکے۔ ہم نے پرسوں رات بھی میٹنگ کی تھی آپس کل ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، نیو کراچی کے علاقے میں، اور کل وہاں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ کے امیدوار ہیں شیخ معاذ فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 247 سے۔ ان کی ایک وہاں کارنر میٹنگ تھی اور یہ وہاں موجود تھے کارنر میٹنگ میں، تو وہاں جو اس میٹنگ کے منتظمین تھے جنہوں نے وہ میٹنگ ارینج کروائی تھی، انہوں نے ان سے آ کر یہ کہا کہ باہر مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر ان کو وہاں سے اٹھایا، ان کی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو وہاں سے نکالا۔ ان کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر حملہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ پہ فائرنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک 11 یا 12 سال کا بچہ عبدالرحمن اس کی جان چلی جاتی ہے، اور ایک اور شخص مینٹلی وہ کلینکلی وہ ڈیتھ ہے۔ ایک عبدالرحمن ہیں، ان کا نام بھی عبدالرحمن ہے، جو انجرڈ ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ اب اس میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ پیچھے لے جاؤں، جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس سے پہلے جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا جس میں ایک MQM کا عہدیدار تھا یا کارکن تھا جس کی جان گئی تھی، فراز غالباً اس کا نام تھا، اس واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کی تمام CCTV ویڈیو فوٹیجز یا موبائل کے جو لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھیں آس پاس رہنے والے لوگوں نے، وہ سب کے سامنے موجود تھیں، اور اگر اس وقت اس کی تحقیقات ہو جاتی
تو شاید حالات اتنے ख़राब نہ ہوتے۔ اچھا، ان دونوں واقعات میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے۔ جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا، جب فائرنگ ہوئی جس میں ہمارے 3 لوگ زخمی ہوئے اور ایک وہ جو MQM کا کارکن تھا جس کی جان گئی، وہ پولیس کی موجودگی میں ساری ہوئی فائرنگ، اور اس واقعے کی اطلاع بھی سب سے پہلے پولیس کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راؤ وحید، انہوں نے پہلے 15 پہ کال کی، اس کے بعد SHO کو کال کی، اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں مسرور حسن صاحب، انہوں نے SSP سے بات کی، اور پھر SSP کو اصرار کیا کہ یہاں رینجرز بھیجیں، یہاں پولیس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر تو بر وقت کارروائی پولیس کر لیتی، کوئی ایکشن لے لیتی، تو شاید نہ کسی کی جان جاتی، نہ لوگ زخمی ہوتے، نہ وہ گاڑیاں جلتی۔ اب جو یہ واقعہ کل ہوا ہے، اس میں بھی جو جلسہ کرنے والے منتظمین تھے، انہوں نے 4 مرتبہ اس واقعے سے پہلے 15 پہ پولیس کو کال کی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس شاید آئی بھی ہے، لیکن جس انداز سے وہاں ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا۔ اگر وہ لے لیتے تو شاید یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں MQM یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ایک کارکن کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مار دیا ہے، لیکن ان کی FIR تو کٹ جاتی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف، لیکن ہماری FIR ابھی تک نہیں کٹی، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کارکن زخمی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کو تسلیم بھی کیا ہے MQM نے، اور میں نے خود بھی کل DIG سے بھی بات کی تھی، اور خیر وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں SSP کو کہتا ہوں آپ ان سے مل لیں، تو پھر میں نے مجھے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بندہ ان کے پاس چلا جائے، تو مسرور حسن صاحب ہمارے صدر ہیں وہ ان کے پاس گئے بھی، لیکن وہ FIR نہیں کٹی۔ اب اگر جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اس پر بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بات میں نے پہلے دن شاید یہ جو واقعات ہوئے تھے ان سے بھی پہلے کہی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے، تو خدا نخواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ ہمارے غالباً 20 یا 21 جنوری کو نارتھ ناظم آباد میں ایک دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کی FIR کٹی، لیکن جو مدعی تھا اگلے دن اس کے خلاف FIR کٹ گئی، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ پھر مختلف مقامات پر، بڑا میدان میں، کھجی گراؤنڈ میں اور جگہوں پر واقعات ہوتے رہے، ہیرسمنٹ کے، دھمکیوں کے، تشدد کے۔ جعفر طیار میں واقعہ ہوا، وہاں اور بھی جعفر طیار میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں پریشانی صرف یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ چند دن بعد ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ 8 فروری کو کہیں خدا نخواستہ اس شہر کے اندر یہ فسادات زیادہ نہ بڑھ جائیں، اور یہ کسی بھی طور پر اس شہر کے، اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کراچی شہر میں اچھی خاصی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ MQM کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کروانا چاہتی ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ یہ حرکتیں، اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو وہ پذیرائی لوگوں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی۔ کراچی شہر کا ماضی بہت ہی خوفناک ہے، جو میں نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جھیلا ہے اس کو، اور کراچی شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جہاں ہزاروں جانیں بے گناہ نوجوانوں کی شہر میں گئی ہیں، وہاں ہماری فوج، رینجرز اور پولیس کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔
تب جا کر کہیں شہر کا امن بحال ہوا اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ کھل کر آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی فیصلے کرنا شروع کیے، سیاست کرنا شروع کی، اور یہ سب کے حق میں ہے، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ شہر کے مفاد میں ہے، شہریوں کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، جس انداز میں کھلم کھلا سیاسی سرگرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو دوبارہ ہراساں کرنے کی، دہشت زدہ کرنے کی، خوف زدہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ وہی حالات پیدا کرنے کی مجھے سازش لگتی ہے جو ماضی میں شہر کے اندر رہے ہیں۔ یہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے بھی، آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں جو لوگ ملوث ہیں۔ میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیے، اگر اس میں سعید غنی کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کے واقعے میں سعید غنی کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی ملوث ہے، تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں۔ شہر کا امن و امان خراب کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے شہر کو ایک تشدد کی آگ میں دھکیل دیں، یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے بھی برداشت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو درخواست، جو گزارش ہم کر رہے ہیں، آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار میری صاحب گئے تھے، ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی، جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو، آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی شخص جذبات میں آ کر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے، اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں، ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقار بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نئی کراچی سیکٹر 11 میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناظم آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی۔ اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی، پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری ایف آئی آر ایس ایچ او نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
ہم نے وہ ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ FIR متحدہ قومی موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر، وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے۔ اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا۔ اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں۔ تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو، اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں، اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑھی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر، ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں، بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موظفین اس میں شریک ہوئے۔ تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے، اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے، اپوزیشن نے بھی ان کی اس پہ تقرری پہ اتفاق کیا۔ اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، MQM والوں کی اپنی جگہ، جماعت اسلامی الگ چلا رہی ہے، ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی نامزد کردہ ہیں۔ اس ملک کے آئین میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی نامزدگی کا یا تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے۔ چیف منسٹر جو سابقہ تھے اگر وہ پیپلز پارٹی کے نہ ہوتے، کسی اور جماعت کے ہوتے، ان سے مشاورت ہوتی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو ان سے مشاورت ہوتی۔ تو اس سے اگر کوئی شخص چیف منسٹر یا پرائم منسٹر لگ جاتا ہے تو یہ قطعاً اسے تاثر قائم کر لینا کہ وہ اسی جماعت کا بندہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں ان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو ان کی شناخت ہے ملک میں، وہ بہت اچھی ہے، اور ان کے متعلق جو مرضی کچھ کہتے رہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات ایک طرف ہے، اور اس کے بعد پھر جب کیبنٹ بنی ہے تو ہمیں نہیں پتہ کون لوگ ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اس لیے کہ اس میں سابقہ چیف منسٹر کی کوئی رائے شامل نہیں ہوتی، اس میں پھر چیف منسٹر خود جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوا ہے۔ جہاں تک ریاست کے کردار کی بات ہے، دیکھیں ریاستی ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں رینجرز بھی ہیں، جس میں پاک فوج بھی ہے، جس میں عدالتیں بھی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، اور ہم انہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کا جو کام ہے، گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے،
اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو وہ کنٹرول کریں، اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں شکایت نظر آئی پولیس کی جانب سے ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ہم نے پولیس کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان سے بھی بات کی، اور ہم آپ کے تھرو بھی بتا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس بر وقت کارروائی کر لیتی ان دونوں واقعات میں تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ سید انور صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ تسلسل سے بار بار شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال اور یہ واقعہ ابھی وقار صاحب نے کہا کہ ان کے اپنے کارکنوں کی فائرنگ میں ان کا بندہ مارا گیا، آپ ہائی کورٹ سے کے جج سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی کون سی رکاوٹ ہے؟ آج اگر آپ سی ایم سے ملے تو کیا اس میں ہر جگہ کے سی ایم صاحب آرڈر کر دیں کہ انکوائری ہو ہائی کورٹ کے جج؟ دیکھیں ہم نے تو یہ بات آج ان کے سامنے رکھی ہے، اب ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے فوری بعد یہ بات کی، جو بات وقار مہدی صاحب نے کہہ دی ہے، یہ اگر آپ وہ ویڈیو فوٹیجز دیکھ لیں گے نا جو اویلیبل ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ ہمارا اگر مان لیا جاتا اور اس پہلے واقعے کے حقائق لوگوں کے سامنے آ جاتے تو شاید صورتحال کا بالکل مختلف ہوتی آج، لیکن بہرحال اس واقعے کو بنیاد بنا کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے خلاف، ہمارے عہدیداروں کے خلاف جس قسم کا ماحول پوری شہر میں خاص طور پہ سینٹرل میں بنایا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے ایک غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، کل نگران وزیر اطلاعات نے فرمایا ہے کہ 5 فروری سے فوج آ جائے گی، تو ایسا کوئی آپ مطالبہ کرتے ہیں آئی تھنک فروری علاقے میں کہ خاص طور پہ ضلع سینٹرل جہاں پہ حالات خراب ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پورے انتظامات خاص طور پہ سیکورٹی کے انتظامات فوج کے حوالے کیے جائیں؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کل سے ہی کیوں نہ فوج آ جائے اس ضلع میں؟ دیکھیں جو بات جمالی صاحب نے پہلے پوچھی کہ سیکیورٹی کیوں نہ والے فوج، رینجرز اور پولیس کا جو استعمال ہے الیکشن میں وہ صرف ہوتا ہی سیکیورٹی کے لیے ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ امن و امان کو بحال رکھیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، میں نے اپنے حلقے کے لیے آج سے کوئی 15-20 دن پہلے باقاعدہ خط لکھا سب کو اور یہ گزارش کی کہ میرے حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ہائیلی سینسیٹیو ڈکلیئر کر کے پولنگ بوتھ کے اندر کھڑا کر دیں ان کو، فوج کو، رینجرز کو۔ میں نے تو یہ تک کہا ہے تاکہ وہ اندر بھی سیکورٹی کو دیکھتے رہیں کہ اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اب ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اگر میری نیت یہ ہوتی کہ میں نے وہاں کوئی گڑبڑ کرنی ہے، کوئی حالات خراب کرنے ہیں تو میں تو درخواست نہ کرتا۔ کل ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، نیو کراچی کے علاقے میں، اور وہاں ہمارے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں شیخ معاذ فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 247 سے، ان کی ایک وہاں کارنر میٹنگ تھی اور یہ وہاں موجود تھے کارنر میٹنگ میں۔ تو وہاں جو اس میٹنگ کے منتظمین تھے جنہوں نے وہ میٹنگ ارینج کروائی تھی، انہوں نے ان سے آ کر یہ کہا کہ باہر مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر ان کو وہاں سے اٹھایا، ان کی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو وہاں سے نکالا۔ ان کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر حملہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ پہ فائرنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک 11 یا 12 سال کا بچہ عبدالرحمن اس کی جان چلی جاتی ہے، اور ایک اور شخص مینٹلی وہ کلینکلی وہ ڈیتھ ہے۔ ایک عبدالرحمن ہیں، ان کا نام بھی عبدالرحمن ہے، جو انجرڈ ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ اب اس میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ پیچھے لے جاؤں جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس سے پہلے جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا جس میں ایک MQM کا عہدیدار تھا یا کارکن تھا جس کی جان گئی تھی، فراز غالباً اس کا نام تھا، اس واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
उस वाक़े की तमाम CCTV वीडियो फुटेजेस या मोबाइल के जो लोगों ने वीडियोस बनाई थी आसपास रहने वाले लोगों ने, वो सबके सामने मौजूद थी। और अगर उस वक्त उसकी तहकीकात हो जाती तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते। अच्छा, इन दोनों वाक़यात में जो पुलिस का किरदार है वो कुछ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती, बड़ा अजीब सा है। जो नाज़माबाद का वाक़या हुआ, जब फायरिंग हुई जिसमें हमारे 3 लोग ज़ख्मी हुए और एक वो जो MQM का कारकुन था जिसकी जान गई, वो पुलिस की मौजूदगी में सारी हुई फायरिंग। और उस वाक़े की इत्तला भी सबसे पहले पुलिस को जो हमारे कैंडिडेट हैं राव वहीद, उन्होंने पहले 15 पे कॉल की, उसके बाद SHO को कॉल की, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं मसरूर हसन साहब, इन्होंने SSP से बात की और फिर SSP को इसरार किया कि यहाँ रेंजर्स भेजें, यहाँ पुलिस से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अगर तो बर वक्त कार्रवाई पुलिस कर लेती, कोई एक्शन ले लेती, तो शायद ना किसी की जान जाती, ना लोग ज़ख्मी होते, ना वो गाड़ियाँ जलती। अब जो ये वाक़या कल हुआ है उसमें भी जो जलसा करने वाले मुंतज़मीन थे उन्होंने 4 मरतबा इस वाक़े से पहले 15 पे पुलिस को कॉल की है। उसके बाद वो पुलिस शायद आई भी है, लेकिन जिस अंदाज से वहाँ एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। अगर वो ले लेते तो शायद ये सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि नाज़माबाद में एक वाक़या होता है जिसमें MQM ये दावा करती है कि हमारे एक कारकुन को पीपल्स पार्टी के लोगों ने मार दिया है, लेकिन उनकी FIR तो कट जाती है हमारे कैंडिडेट के ख़िलाफ़, हमारे सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के ख़िलाफ़, हमारे और जो पार्टी के लोग हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन हमारी FIR अभी तक नहीं कटी कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3 कारकुन ज़ख्मी हैं, हमारे कैंडिडेट की 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको तस्लीम भी किया है MQM ने। और मैंने ख़ुद भी कल DIG से भी बात की थी और खैर वो तो बड़ी अजीब सी बातें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं SSP को कहता हूँ आप उनसे मिल लें। तो फिर मुझे तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई बंदा उनके पास चला जाए। तो मसूर हसन साहब हमारे सदर हैं, वो उनके पास गए भी, लेकिन वो FIR नहीं कटी। अब अगर जो छोटे छोटे वाक़यात उससे पहले भी होते रहे उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, और ये बात मैंने पहले दिन, शायद ये जो वाक़यात हुए थे इनसे भी पहले कही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी, इन छोटे छोटे वाक़यात को हम नहीं रोकेंगे, तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाक़यात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है। बदकिस्मती की बात है कि वो चीज़ें नहीं हुई। हमारे गालिबन 20 या 21 जनवरी को नॉर्थ नाज़माबाद में एक दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था, उसकी वीडियो मौजूद थी, उसकी FIR कटी, लेकिन जो मुद्दई था अगले दिन उसके खिलाफ FIR कट गई, कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर, बड़ा मैदान में, खजी ग्राउंड में और जगहों पर वाक़यात होते रहे, हैरेसमेंट के, धमकियों के, तशद्दुद के। जाफ़र तैयार में वाक़या हुआ, वहाँ और भी जाफ़र तैयार में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है, और अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता इस शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, और ये किसी भी तौर पर इस शहर के, इस मुल्क के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को इस पोजीशन में देख रही है कि हम कराची शहर में अच्छी खासी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। तो जो लोग MQM के लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, तो पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस क़ुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त